مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کی 17ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے اربعین عطار کی دوسری سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 17 اور حدیث پاک نمبر بھی 17۔ جہنم سے 500 برس دور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ جہنم سے 500 برس کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کچھ نیتیں بھی کر لیجئے اضافی، آپ نے کچھ تو کی ہوں گی انشاءاللہ۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے یا دیگر نیکی کی دعوت وغیرہ دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، مہینوں پہلے شادی کے کپڑے، میک اپ، ہال اور کھانے کی بکنگ کر لی جاتی ہے، لیکن دولہا اور دلہن نکاح اور ازواجی حقوق کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پھر شادی کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے۔ کیا نکاح سے پہلے دینی علم بھی اتنا ہی ضروری نہیں جتنا باقی تیاری پر دھیان دیا جاتا ہے؟ آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جس کو نکاح کرنا ہو تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ نکاح کے ضروری مسائل سیکھے، جانتا ہو، اور ساتھ میں طلاق اور کنائے کے بھی مسائل جانتا ہو۔ بعض اشارے بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ بھی سیکھنا ہوگا۔ تو یہ عام طور پہ آتا نہیں ہے، اس لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا مسئلے کر دیتے ہیں، بعض اوقات طلاق دے کر بھی گھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سیکھنا ہوگا۔ رسم و رواج نبھانے کے لیے تو بہت کچھ معلومات اکٹھی کی جاتی ہوگی، جیسے کپڑے سلوانے کے بھی سوال میں کہا، سب کچھ، لیکن نہیں کرنا ہے تو دین کی معلومات حاصل نہیں کرنی کہ نکاح درست ہو،
ज़िंदगी कैसे गुजरे, अच्छी गुजरे वगैरह सीखना चाहिए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है. मैं मदनी चैनल में जॉब करता हूँ. अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है कि किराए का घर जब हम लेते हैं या अगर हम कोई बिज़नेस वगैरह के लिए जगह लेते हैं तो एडवांस के तौर पर कुछ रकम दी जाती है, तो उसकी ज़कात का क्या हुक्म होगा? वो मालिक मकान उसकी ज़कात देगा या जो वो डिपॉज़िट करवा रहा है वो उसकी ज़कात देगा? बराए करम शरई रहनुमाई फरमा दें. जो डिपॉजिट करवा रहा है वही इस रकम का मालिक है. जो मालिक मकान है वो मालिक नहीं हो जाता. ये सिर्फ बतौर ज़मानत के रकम रखी जाती है. तो ज़कात उसी पर होगी जिसकी रकम है, यानी जो किराएदार है उसने ये रकम जो दी है इसके ऊपर ज़कात इसे देना होगी. अब फिर इसकी तफसील है कि कब इसको ज़कात देना होगी, लेकिन आफ़ियत और बेहतर यही है कि हर साल जब वो ज़कात निकाले तो अपनी इस रकम को उसके साथ मिलाकर ही ज़कात निकालता रहे. बहरहाल ज़कात का जो माल है वो इसी का शुमार होगा जिसने रकम जमा करवाई है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. सोशल मीडिया की एक तहरीर में लिखा था कि लोग पहले सोते थे तो जिस्म को आराम मिलता था, अब सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है. अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सोते में मोबाइल को आराम मिलता है, सीने में रख के सोते हैं. यानी ऐसे भी देखे जाते हैं कि वो मोबाइल इस्तेमाल लेटे लेटे भी करते हैं. इनको इससे कोई गरज नहीं कि कल आंखें चली जाती हों तो आज चली जाए, या कमज़ोर हो जाए, चश्मे के नंबर बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको परवाह नहीं होती. हालांकि सब सुनते रहते हैं और जानते होते हैं कि ये नुकसान करता है, लेकिन इसका नशा ऐसा है कि वो लेटे लेटे. और हालांकि ये मोबाइल देखने के लिए भी अंधेरे में भी नहीं देखना चाहिए. अंधेरे में सारा सिमट जाता है और पूरी रेस जो है आँखों पे आएंगी, जल्दी आँखों को ख़राब करेंगी, लेकिन कर रहे होते हैं. यहाँ तक कि मतलब देखा जाता है कि वो सीने में फिर धराएंगे और ये नींद की आगोश में चले गए. फिर आँख खुलते ही इसको उठाएंगे, आँख खुलते ही उठाएंगे और इसको देखेंगे. हालांकि ये भी ख़तरनाक है. जब आदमी नींद से उठता तो आँखें एक्टिव नहीं होती ज़्यादा, और इसको देखने से आँखों पर बड़ा जोर पड़ता है. लेकिन तो यूं देखा जाए तो इतना आराम नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ मोबाइल को आराम मिल जाता है. बाज़ उस पर वो लगा देते हैं चार्जिंग पे, बाज़ साइड पे रख के सोते हैं, बाज़ सीने से लगा के सोते हैं, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ आराम मिल जाता है. ये अच्छा तंज किया है कि पहले सोते थे तो बंदे को आराम मिलता था, अब बंदा सोता है तो मोबाइल को आराम मिलता है. तो मोबाइल तो ज़िंदगी का जुज़्व ला युनफ़िक हो गया है, अब जुदा नहीं हो रहा ज़िंदगी से. सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. जो पहला सवाल, इससे पहले का जो सवाल था जिसमें शादी से मुतालिक मालूमात ली गई कि लोग शादी के ताल्लुक़ से इतनी मालूमात नहीं होती जो शादी के मामलात हैं शरई अहकाम में. फिर आगे घर गृहस्थी के भी बहुत मामलात होते हैं. दोनों के लिए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा होता है, फैमिलीज़ चेंज हो रही होती हैं और एक नया ज़िंदगी का एक फेस शुरू हो रहा होता है. तो मक्तबतुल मदीना पर तो नहीं है, लेकिन ऑनलाइन किताब मौजूद है जिसे अल-मदीनतुल इल्मिया ने उस पर काफ़ी काम किया है. ये इस्लामी शादी, ये रिसाला है मक्तबतुल मदीना का. ये यूट्यूब पर आपको इस्लाम और शादी के उन्वान पर एक वीडियोस मिलेंगी 14, तो वो आप उसको सर्च कर सकते हैं. तो उससे ये निकाल कर एक पूरा एक तैयार किया. अमीर सुन्नत ने ये नाम रखा है रिसाले का, इस्लामी शादी. तो इसमें अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको शरई अहकाम के साथ साथ घरेलू ज़िंदगी और अपनी फैमिली लाइफ को आफ्टर मैरिड किस तरह आपको मैनेज करना है, ये और गुनाहों से बचकर कैसे शादी होगी या ज़िंदगी गुजरेगी, इसके ताल्लुक़ से इंशाल्लाह इसमें आपको रहनुमाई अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी. मकतबतुल मदीना पे मौजूद है. अच्छा है. 202 इसके सफ़हात हैं. 180 रुपये इसका हदिया है. 180 रुपये में ये मकतबतुल मदीना से हासिल की जा सकती है. बिल्कुल ये शादी में तोहफा देने जैसी है.
دینا چاہیے کہ شادی میں اس طرح کی کتاب دیں گے نا تو شاید اس معنی یہ پڑھیں گے. اچھا اب اسلامی شادی، اب شادی ہو چکی اس کے بعد دے رہے ہیں، لیکن آگے زندگی گزارنے کے بھی اس میں بہت سارے مدنی پھول ملیں گے. اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جب یوٹیوب پر. منگنی بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی تقریب اب تو ہوتی ہے. جی ہاں. منگنی میں دے دی یا تو زیادہ شاید وہ فائدہ اٹھا سکے. اور یہ جو آپ نے موبائل پہ تعلق سے حضور ارشاد فرمایا نا، تو اس میں ایک آپ نے بہت خوبصورت بات کر کے پھر آپ آگے نکل گئے کہ اب تو موبائل سینے پر رکھ کر اور یوں رکھ کر سو جاتے ہیں. تو جو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں نا، ان کے بدن کو بھی آرام ان کے بدن کو تو آرام اور بھی نہیں ملتا، کیونکہ ان کا ذہن نہیں سو رہا ہوتا. تو ڈاکٹر کے مطابق یہ ہے کہ سونے سے کم از کم پونا گھنٹہ پہلے آپ موبائل سے دور ہو جائیں، تاکہ آپ جب لیٹتے ہیں تو لیٹنے سے پہلے آپ کے جو ایک دماغ کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے جو آپ کو نیند کی طرف لے کے جاتی ہے، تو وہ آنکھوں کی جب تک روشنی رہتی ہے نا تو وہ چیز ذہن پروڈیوس ہی نہیں کر رہا ہوتا. دماغ اس چیز کو تب پروڈیوس کرتا ہے، نکالتا ہے جب اس کو اندھیرا ملتا ہے اور وہ سونے کے اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر اوراد و وظائف کی طرف حضور اگر رہنمائی ہو جائے کہ آپ موبائل رکھ کر اوراد و وظائف جو پڑھنے کے اس طرف آپ چلیں، تو ہو سکتا ہے کہ اوراد و وظائف کرتے کرتے پھر سونے سے پہلے آپ یہ اللہ نے چاہا تو نیند بھی آ جائے گی، تو پھر بدن کو بھی آرام ملے گا، انشاءاللہ موبائل کو بھی آرام ملے گا. اب یہ کہ پہلے تو گانے سن کے جو سوتے تھے نا، وہ بتاتے تھے کہ ہم پہلے گانے سنتے سنتے سوتے تھے، اب نعتیں سنتے سنتے سوتے ہیں. لیکن ہے کہ اب موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے، پھر اس کی ریز خطرناک ہوتی ہے، دل کے قریب ہے اگر یہ تو وہ دل کو بھی تو نقصان کرتی ہے نا. ریز سنا تو یہی ہے، لکھتے آرٹیکلز بھی اس طرح کے. یہ مثلا واقعی اوراد و وظائف پڑھے، آدمی ذکر خفی کرے، سانس کا ذکر کرتے کرتے سو جائے. جیسے اوپر لیا اللہ اللہ، پھر نیچے لیا تو ہاں اللہ اللہ، یا اللہ اوپر لیا اللہ، سانس نکالا تو ہو. اس طرح کوئی ایسا کہ یاد الہی میں ہو، اور پھر قبر میں لیٹنے کو یاد کرے. یہ بھی ایک نیت ہے، ایک عمل ہے. بارشت میں لکھا ہے کہ قبر میں لیٹے لیٹے، جیسے قبر میں لیٹتا ہے سوتے ہوئے، یہ یاد کرے. اور یوں مطلب ہے کہ اس شان سے سوئے تو کیا بات ہے. کچھ اوراد پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، کیونکہ مشہور آیت الکرسی بہت سو کو یاد ہوتی ہے. تو اس طرح پڑھ کر 21 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ مطلب شیطان سے بھی حفاظت ہوگی اور ناگہانی موت سے بھی حفاظت ہوگی. ناگہانی کا لفظ تو بارہ آپ نے سنا ہوگا. ناگہانی مانے اچانک، ناگہانی یعنی اچانک، یعنی کہ جو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو اس کو اچانک موت نہیں آئے گی. اس کے فضائل میں سے یہ ہے. یہ اپنے فیضان سنت کا باب ہے، فیضان بسم اللہ، اس میں لکھا ہوا ہے. تو کچھ یعنی اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، آخری میں سورہ کافرون پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون، تو انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. کہ یہ مطلب ایمان کی حفاظت کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے سورہ کافرون آخری. اب سورہ کافرون کے بعد پھر کچھ بات چیت کر لی تو پھر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. آخر میں یہ سورہ کافرون سے پہلے کیا یہ اس طرح عرض کر سکتا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، یا اللہ پاک مجھ سے جو گناہ ہو گئے اسے توبہ کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یوں اس طرح کر کے بھی اگر وہ یہ کلمات اگر سونے سے پہلے روزانہ رات کو یہ کر لیا کرے تو اس کے بھی پھر سورہ کافرون پڑھ لے، یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، توبہ کرے. یوں تو ہم کئی اوراد ہیں، حصار پڑھے، تو یوں اس کے علاوہ بھی اور اوراد ہیں. جی درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کہ سوتے وقت کیا کیا پڑھنا ہے. پھر اپنے شجر قادریہ رضویہ میں ہے،
मदनी पंचसूरा में मिल जाएंगे। जो पढ़ने के जिनको जज्बा होता है ना, तो वो खुद ही ढूंढ लेते होंगे कि ये मुझे पढ़ना है। फिर अपना कुछ वो जदवल बना भी लेते होंगे कि ये पढ़ूंगा, लिस्ट बना लेते हैं। जदवल तो शायद और चीज़ है, लिस्ट बना लेते होंगे कि मुझे ये पढ़ना है। फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो आदत पड़ जाएगी तो फिर ये कि वो खुद ब खुद आप पढ़ते रहेंगे और वो आप बारी बारी वो औराद पढ़े जाते रहेंगे। या मुतकब्बिरो 21 टाइम ये पढ़ लें तो बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। तो इसके फ़वाइद तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि मत पूछो बात। ये पढ़ने के बाज़ों के दुनियावी फ़वाइद भी हासिल होते हैं और बाज़ों के आखिरत के फ़वाइद। और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं हम तो सब पढ़ने का आखिरत में फ़ायदा मिलेगा, दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा। पढ़ने वाले बने, बाकी तो यहाँ जैसे बस थके हारे आए, मोबाइल थोड़ा देखा, फिर ये साइड पे रखना नसीब हुआ तो ठीक, वरना ये सीने पर और नींद के आगोश में चले गए। ऐसे अजीब व गरीब माहौल है। पढ़ने पढ़ाने का ज़हन नहीं है, ज़बान भी चलती नहीं है। फालतू बातों में जितनी करवानी है, गप शप एक मशहूर लफ्ज़ है, ये जितना करवाना है करवा लो, जितना करना है कर लो। इसके लिए घंटों भी कम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ पढ़ना है, तिलावत करनी है, दुरूद व सलाम पढ़ना है, इसके लिए बस ज़बान ही नहीं चलती है, मज़ा भी नहीं आता, कोफ्त होती है, बोरियत होती है, दिल नहीं लगता। इसलिए कि दिल कहीं इधर उधर फंस गया है। सर इस सब जगह से दिल को छुड़ा कर जब हम इस तरफ आएंगे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में, तो इंशाअल्लाह फिर सब दिल भी लगेगा। दिल लगे कि ना लगे, बंदा कुछ पढ़ ले, दिल भी लग जाएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये भी थी, एक रिवायत के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर करवट लिए पढ़ते, करवट पर लेट कर पढ़ते, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिसमई व बसरी, अल्लाह मुझे सुनने और देखने की कुव्वत से फ़ायदा पहुँचा। इसकी शरह है, यानी सुनने और देखने की कुव्वत सलामत रख, इन्हें कमज़ोरी, इन्हें अमराज यानी बीमारियों और कमज़ोरियों से बचाकर अपनी रिज़ा और इताअत के कामों में लगा। तो ये सब पढ़ेंगे तो इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। ऐसा ना हो कि हम सोएं, अल्लाह ना करे, जब सोएं और उठें तो आंखें खुले ही नहीं, आंखों का नूर ही जा चुका हो, या सुनने की ताकत ही ख़त्म हो चुकी हो, या हमेशा के लिए आंखें बंद होना जिसको हमारे हम बोलते हैं कि मौत ही वाक़ई हो चुकी हो, कुछ पता नहीं है। तो तौबा तो काश नसीब हो जाए करे कि तौबा भी करके सोए, और एहतियाती तजदीद ईमान भी किया जा सकता है, करना भी चाहिए कि या अल्लाह अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इस तरह पढ़ के, तो ये अगर न यकीनी तो पता नहीं है ना, यकीनी पता हो तो उसी वक्त तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ना करे कुफ्र निकल गया तो। वरना एक एहतियाती तौबा ये अल्लाह करे कि नसीब हो जाए करे तो सोते वक्त कर ले बंदा, देर कितनी लगती है। साथ में गुनाहों से भी तौबा कर ले, या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे। इतना कहने में क्या देर लगती है, मगर नहीं, तौफीक नहीं मिलती, वो उसी की दी हुई तौफीक से होगा सब। अल्लाह करे कि दिल लग जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक शेर भी है ना, सोने वाले रब को सजदा करके सो। आप बड़ा माशाल्लाह तर्ज में पढ़ते हैं तो बड़ा उठाते हैं आप इसको। अब पहले पढ़ते थे जिक्र से पहले कुछ अशार, एक दौर था, सोने वाले रब को सजदा
کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین۔ تو کئی لوگ یہ کہ احساس بھی ہوتا ہے کہ رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھ نہیں پاتے، تو بعض وقت ہائی ٹینشن آ جاتا ہے، اس کی بنا پر بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسا مجھے پتہ ہے واقعات کہ جیسے ایک صاحب حیثیت مالدار شخص تھے، بڑی ان کی کوئی کاروبار، مجھے ملاقات ہوئی ہے میری ان سے، اور ان کا پتہ ہے ان کی اب بھی چل رہی ہوگی فیکٹری، اولاد چلا رہی ہوگی، تو بہت زیادہ ٹیکس آ گیا ان پر، اور کافی رقم وہ مانگ رہے تھے، رشوت بھی کافی مانگ رہے تھے، ان کو ترکیب بن نہیں پائی، تو پھر یہ رات کو جب سوئے تو پھر صبح اٹھے نہیں، وہ یہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، ان کی ہارٹ فیل ہو گئی۔ وہ ٹینشن خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ غری کے رحمت فرمائے، خوش عقیدہ تھے، اللہ پاک غری کے رحمت فرمائے، بے حساب مغفرت کرے ان کی۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں بعض اوقات۔ ایک جگہ شادی تھی، اور پتہ نہیں لیاری کا واقعہ یہ یا نہیں، یہ شاید پنجاب کا واقعہ ہے، لیاری کا بھی ایک واقعہ اسی طرح کا، پنجاب کا بھی شاید اسی طرح کا واقعہ ہے، ملتے جلتے واقعات ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو یوں کہ ایک شادی تھی، اب رات کو فنکشن، خوب بانگڑا ڈالا، سب نے مل کے ڈھول پیٹتے ہیں اور خوب ناچتے ہیں اس شادیوں میں۔ تو ناچ گانے ہوئے تو گھر کی عورتیں بھی ناچ رہی تھی، سب خوشی میں، سب چلتا ہی بولتے نا، اتنا ہوش نہیں ہوتا، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے اور کچھ نہیں چلتا۔ تو خیر، اب وہ دولہا نے کہا کہ ماں نظر آئی، وہ بھی بیٹھی ہوگی نا، کی کرتی ہوگی، تو ماں آنا تو بھی، ارے بیٹا میں بڑھاپے میں نہیں، اماں تو بھی ناچ۔ اب ماں کو اس نے جو صحیح پیار میں کھینچا کہ ماں، اس کو بھی رنگ میں اتار دیا۔ اب ماں نے بھی اپنے جو بھی بے ڈھنگے فن کا مظاہرہ شروع کیا، یوں نہیں یوں دما چوکڑی رات کو ہوتی رہی، اور دولہے میاں جو ہے آخرکار وہ بھی سب تھک ہار کر، مہمان سو گئے، کو چلے گئے وغیرہ، دولہے میاں بھی سوئے تو پھر آج تو ان کا نکاح تھا، تو صبح فجر کی نماز تو قسمت میں کیا تھی، بہرحال وہ صبح 8-9 بجے ناشتے کے ٹائم پہ دولہا کو اٹھانے کے لیے دستک کسی نے دی، چند بار وہ نوک کیا لیکن دروازہ کھلا نہیں، آوازیں دی، دروازہ ہلایا لیکن اندر کوئی ہل جل نہیں تھی۔ تو پھر یہ کہ خاندان والے جمع ہوئے کہ دروازہ کھل کی نہیں رہا، آخر کار انہوں نے دروازہ توڑ دیا، توڑ کر اندر گئے تو چیخیں نکل گئی کہ دولہے میاں تھکن کے مارے ایسے سوئے تھے کہ بس سوئے رہ گئے، ان کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا، یعنی مرنے سے پہلے ماں کو نچوایا دولہے میاں نے رنگ میں لا کر، اور دما چوکڑی کیسے گناہ کر کر کے، اگر مسلمان تھے تو اللہ ان کو معاف فرما دے، غری کا رحمت کرے۔ وہ ہے بڑا مطلب نازک دور ہے، اور یہ مطلب چلو ان کی موت آ گئی، ہماری اگر اس فنکشن میں جو جاتے ہیں کہ موت نہیں بھی آئی تو کبھی تو آئے گی نا، یہ تو نہیں ہے کہ نہیں آئے گی، تو اس کی آئی تو میری، سب کی آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مرے بغیر تو ہے نہیں، کوئی رہے گا ہی نہیں، سب مریں گے۔
تو اس لیے مطلب یہ کہ اس طرح کے فنکشن میں بھلے کتنا ہی قریبی عزیز ہو، برا لگے تو بھلے لگے، اللہ اور رسول ناراض نہ ہو. یہ ناراض ہوگا تو کیا کر لے گا یار؟ یہ خوش ہوگا تو کون سا اٹھا کے جنت میں رکھ دے گا، اور ناراض ہوگا تو کون سا جہنم میں جھونک دے گا؟ اللہ اور رسول ناراض ہوئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے مطلب اللہ اور رسول کی ناراضی اور خوشنودی دیکھ کر ہی ہم کو عمل کرنا چاہیے. تو ایسے فنکشنز میں، ایسی شادیوں میں نہیں جانا، اور نہ اپنے یہاں گھر میں شادیاں وغیرہ ہوں تو ایسے فنکشن اگر اپنی چلتی ہے تو ہونے بھی نہیں دینے. اگر اپنی چلتی نہیں چلتی تو پھر یہ کہ معذرت کر لے کہ میں شرکت نہیں کر سکتا. اور اس وقت جب یہ فنکشن ہو رہا ہو آگے پیچھے ہو جائے. گھر میں تھوڑا ٹھیک ہے مطلب ناراضی ہوگی، لیکن اللہ اور رسول کی ناراضی سے سب بچ جائیں گے. ورنہ وہاں آپ بیٹھے رہیں گے، گانے سنتے رہیں گے، میوزک چلتا رہے گا اور بدنگاہی ہوتی رہے گی، ویسے ہی بے پردگی ہے. اور پھر ایسے موقع پر تو بن ٹھن کر خاندان کی عورتیں جمع ہوتی ہوں گی، محرم نہ محرم جو مل کر جو طوفان بدتمیزی کرتے ہوتے ہیں. کس کو نہیں پتا؟ مجھے تو شاید بہت کم پتا ہوگا. اب تو میں پرانی مطلب میری معلوماتیں ہوتی ہیں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا شیطان نے گل کھلا. تو شرابیں پی کر بھی ناچتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. بہت بری حالت ہے مسلمانوں کی. اور یہ اس سے مطلب یہ خالی مذمت کر کے ہمیں دل کو منا نہیں لینا، ہمیں ان میں کام کرنا ہے. ہمارا کام بڑھ گیا، دعوت اسلامی کا کام اور نیکی کی دعوت کا کام بڑھ گیا. اب جیسے اس وقت مجھے ہزاروں سن رہے ہیں، حاضرین بھی ہزاروں ہیں، ناظرین بھی پتہ نہیں کتنے ہوں. ان میں کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے اس طرح کے فنکشن اٹینڈ کیے ہوں گے، ناچا بھی ہوگا، نچوایا بھی ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا. سب توبہ کریں، سچی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، بس اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. کیا پتہ زندگی کی آج ہی آخری رات ہو. اگر آخری رات نہیں، 1000 راتوں کے بعد بھی کوئی تو رات آئے گی جو قبر کی رات ہوگی. بچنا تو ہے نہیں نا کسی نے. تو توبہ کل نہیں، آج نہیں، اب بھی کرنی ہے. توبہ کر لیں اور آئندہ ایسے کاموں میں نہ جائیں. اگر یہ عہد کر لیں گے کہ یا اللہ بس میری بھول ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، میں نے کیا جان بوجھ کر کیا. پتہ کس کو نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو بس مجھے تو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. بعض اوقات یہ کہ توبہ بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. کہ نیکی وہ کام نہیں کرتی جو بعض اوقات گناہ وہ کام کر جاتا ہے. یعنی ندامت، صحیح معنوں میں ندامت ہو تو وہ کہا کہ کام بندے کو پہنچا دیتی ہے. تو سچی توبہ سب میرے مدنی بیٹے بھی کر لیں، مدنی بیٹیاں بھی کر لیں. وہ مطلب بہت مطلب گناہ ہو رہے ہیں. اور ڈھول بجاتی ہیں اور مطلب ڈنڈیا راس، یہ مختلف قوموں کے مختلف انداز ہیں. کوئی ڈھولکی کی مطلب رسمیں ادا کرتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر جگہ بس مرد عورت جمع، مہندی کی رسم مرد عورت جمع، منگنی کی رسم مرد عورت مل کر، سب مطلب اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور سنتوں کا دور دورہ ہو جائے. دعوت اسلامی کی اگر آپ نے سب نے مل کر یہ کام کیا نا، دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے انڈر امبریلا رہ کر طریقہ کار کے مطابق، اللہ کرے گا معاشرے میں بہت سدھار ہوگی. دیکھو نا اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی نے لاکھوں کو نمازی بنایا نا آپ کے سامنے، لاکھوں کو داڑیاں سجوائیں، امامے بندھوائے، اور انہوں نے بالکل چینج کر دیا نا. تو چلو اگر امامہ نہیں بھی باندھتا کوئی، خدا نہ خواستہ داڑھی بھی نہیں رکھتا، گناہ گار تو ہے، لیکن اور بہت سارے گناہ تو اس کے چھوٹ سکتے ہیں نا. نماز نہ پڑھنا، داڑھی جو نہیں رکھتے نمازی ملیں گے آپ کو. دعوت اسلامی میں آ کر وہ نمازی بن گئے. تو یہ بھی، اور نماز ان کو داڑھی بھی رکھوا لے گی. نماز ان کو اگر جو کچھ گناہ بچ گئے تھے ان سے بھی چھڑوا لے گی. اگر پروپر نماز صحیح طریقے سے نماز ہوتی رہی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ بہت مطلب ہم صحیح ہو جائیں گے. اللہ کرم سے صحیح کر دے گا. تو سب مل کر مطلب نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے حساب سے انفرادی کوشش کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں.
اجتماع کی دعوت دیں، مدنی مذاکرے کی دعوت دیں، ماہانہ رسالہ پڑھنے کی دعوت دیں، نیک اعمال کا رسالہ تحفے میں دیں کہ اس کو پڑھیں، آپ اس کو بھریں، مدنی چینل کی دعوت دیں، مدنی چینل دیکھ دیکھ کر بھی کئی لوگ سدھرے ہیں اور اصلاح ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح آپ اتنا آپ نہ محنت پڑے گی، نہ ہاں کبھی کبھی ہوگا کوئی طنز کر دے گا، جیسے آپ اعتکاف میں جا کر اس طرح کی باتیں کریں نا، اچھا ملا بن گیا تو یہ بولیں گے، معافی مشکل، آپ برداشت کریں، صبر کریں گے، اس میں بھی ثواب ملے گا آپ کو۔ اب الجھنا شروع کر دیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا، الجھے نہیں، آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہماری مسجدیں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ مسجدوں میں بہت کمی ہے، مطلب نمازی بہت کم ہے، شاید 1-2% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے۔ ابھی یار 98 یا 95 مسلمانوں کو نمازی بنانا ہے، اس کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا کام کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ خالی 1-2 آدمی کام کرتے ہیں، اس سے تو نہیں ہوگا نا کہ بھائی ہمارا ذمہ دار ہے، یہ دعوت اسلامی کا نگران ہے، فلاں یہ کام کرتا رہے، نہیں، آپ بھی اس کے ہاتھ بٹائیں، دست و بازو بنے، مل جل کر کام تو ذرا سب مل کے ہی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز 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 ماشاءاللہ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کو یاد رکھنا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کو یاد رکھنا ہے، راتوں دن میں 5 وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے، راتوں دن میں 5 وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ نماز 5 فرض، بے چین سینہ منتظر، آنکھیں تپا کے دل ہے، عضو بے قرار ہے عضو بے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، باپا جان مدینہ پاک لے جائے۔ آج میں نے روزہ رکھا ہے، پیارے باپا جان دعا کر دیجیے۔ پیارے امین سنت، آج میرا دوسرا روزہ ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ یا اللہ پاپا کا بخش دے، آمین۔ احمد مجھے توا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب صحابیات بھی جنتی 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 جنتی۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، جنہوں نے پہلا روزہ، جن بچوں نے روزے رکھے، ان کو مبارک، کہ ماں باپ کو بھی مبارک، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اور پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مبلغ بنائے، اور بار بار حج نصیب کرے، ماں باپ سمیت خاندان والوں کے ساتھ، اور بار بار میٹھا مدینہ بھی دکھائے، اللہم آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ SMS کے ذریعے محمد کاشف سوال کر رہے ہیں مظفر گڑھ پنجاب سے، کہہ رہے ہیں کہ جیسے امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ مسجد کے باہر صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ان پر بھی سجدہ تلاوت کیا واجب ہوگا؟ اس میں سے کہ جو مطلب ایسے مست ہیں یا دور ہیں جن کو آواز آئی نہیں، مطلب امام کی قراءت کی، حافظ صاحب کی قراءت کی، تو جن کو آواز نہیں آئی ان پر تو کچھ نہیں ہے۔ جنہوں نے آیت سجدہ سنی ان پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اب اس میں تھوڑا یہ ہے کہ پتہ کس سے چلے کہ آیت سجدہ تھی، یہاں بڑا مسئلہ پیچیدہ ہے۔ اصل یہ بھی واجب ہے نا کہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب جس سے کہ ہمارے یہاں احناف کے نزدیک 14 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جن کو آیت سجدہ بولتے ہیں، جس کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ ہو کہ آیت سجدہ، اور یہ شاید کسی کو بھی نہ پتہ ہو، الا ماشاءاللہ کم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ کسی نے آیت سجدہ سنی ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے، تو اس پر سجدہ تلاوت واجب تو ہے،
لیکن کرنا اس وقت ضروری ہوگا جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ آیت سجدہ سنی ہے اس نے. اچھا جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فوڈ الرجی کا روحانی علاج. بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ 11 بار، اول آخر 7 بار درود پاک پڑھ کر جو کھانا موافق نہیں آتا ہے، الرجی ہو جاتی ہے اس کھانے سے، اس پر دم کیجئے. پھر اسے کھاتے وقت ہر لقمے پر ایک بار یہی دعا پڑھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم وہ کھانا موافق آ جائے گا. وہ انگلش کو اس کی موافق کیا آپ نے بتائی تھی؟ انسوٹیبل. نام موافق ون انسوٹیبل. تو یہ کھانا موافق آ جائے گا نہ سوٹ کرے گا. اگر کوئی مشروب نام موافق یعنی انسوٹیبل ہے تو یہی عمل کیجئے. مشروب میننگ پینے کی چیز. لقمے کی جگہ ہر گھونٹ پر دعا پڑھنی ہے. پہلے لقمے پر پڑھنی تھی جو سولڈ غذا کھائی، تو اب یہ کہ لکوڈ ہے تو اس کے ہر گھونٹ پر یہی دعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ یہ مشروب بھی موافق آئے گا، سوٹ کرے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رمضان مبارک ہے، پابندی نمازوں کی ہر آن تو کرنا، پابندی نمازوں کی ہر آن تو کرنا، پڑھ پڑھ کے سنا قرآن. رمضان مبارک ہے، پڑھ پڑھ کے سنا قرآن. رمضان مبارک ہے، اللہ کا تیرا احسان. رمضان مبارک ہے، اللہ کا تیرا احسان. رمضان مبارک ہے، ہم لاکھ خطاؤں میں مصروف رگے لیکن ہم لاکھ خطاؤں میں مصروف رگے لیکن اب بخش دے اے رحمان. رمضان مبارک ہے، اب بخش دے اے رحمان. رمضان مبارک ہے، اللہ کا تیرا احسان. رمضان مبارک ہے، اللہ کا تیرا احسان. رمضان مبارک ہے. سبحان اللہ. بنگلہ دیش بھی میدان میں ہوئی بڑی، بنگلہ دیش میں بڑا چراغاں ہو رہا ہے، یو کے میں بھی ہو رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ ان سب کی قبروں کو روشن کرے جنہوں نے رمضان کی خوشی میں رمضان کی تعظیم کے لیے چراغاں کیا. بچپن سے بڑھاپے میں پہنچ گیا، پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ بتائیں نا کہ میں کتنے سال کا لگتا ہوں. میرے خیال میں 70 سال سے تو ہوں گے. 3 کم 100 سال، مگر لگتا نہیں ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے. آمین آمین. عمر لمبی ہو یا کم، اصل بات برکت کی ہے، نیکیوں کی توفیق کی ہے. ہمارے انبیاء اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے لیے ہوتا تھا. نبی اور صحابہ سے ذہن میں آیا کہ سب سے طویل عمر کس نے پائی؟ یار مجھے تو یہ پتہ نہیں. چلے امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ سب سے طویل عمر پانے والے نبی علیہ السلام اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ان کی سیرت کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ. اور یہ بزرگ 97 ایئرس اولڈ، 3 کم 100 جو لکڑیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ 3 کم 100 انہوں نے بتایا نام. اپنی عمر 97 ایئرس. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے.
اور مزید کتنا جینا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، سب کے لیے. اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اور صحابی کے بارے میں بھی پوچھا ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے. ان کو نبوت کا اعلان کی اجازت ملی، اور 50 اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت، نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت فرماتے رہے. اور طوفان کے بعد، طوفان نوح جب ختم ہو گیا، طوفان کے بعد 60 برس 60 ایئرس دنیا میں رہے. تو آپ علیہ السلام کی عمر یوں 1050 سال 1050 ایئرس کی ہوئی. اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی قول ہیں. ان میں ایک قول سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تقریباً 1600 برس تشریف فرما رہے. آپ کی عمر 1600 سال ہوئی. 1600 مانے 16 ایئرس، 1600 ایئرس آپ دنیا میں رہے. 1600 سال، 1600 سال. اور صحابہ میں سلمان فارسی 200 سال. اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ ایک روایت کے مطابق 200 سال کی عمر انہوں نے پائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں حرم پاک میں موجود ہوں. مجھے امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ حرم پاک میں اس طرح جو ہے آج کل گاڑیاں چل رہی ہیں طواف اور سعی کے حوالے سے، تو کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا یہ کن لوگوں کے لیے استعمال کرنا صحیح ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں. چل، طواف و سعی سواری پر وہ کر سکتا ہے کہ جو ایسا مجبور ہو کہ پاؤں پر چل کر نہیں کر سکتا ہے نا. اس کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ کسی کے کندھے پر بیٹھ کر یا سوار ہو کر یا گھسٹ کر وہ کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. اب یہ سواریاں دکھائیں گے تو یہ ظاہر پاک صاف سواریاں ہوتی ہوں گی، اندر ہی رہتی ہوں گی مسجد کریمین میں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پہلے گھوڑے اور اونٹ سواریاں ہوتی تھی، اب تو وہ صورت نہیں. کعبے کا طواف تو گھوڑے اونٹ پر نہیں ہوتا ہوگا، مسجد ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طواف فرمایا اس کا، لیکن وہ علت کی بنیاد پر، اس وقت کی جو مسجد کی کنڈیشن تھی اس اعتبار سے، کیونکہ دیواریں نہیں ہوتی تھیں اس وقت. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں دیواریں بنی تھیں، لیکن پھر وہ اس دور کے اعتبار سے کہ زمین کچی، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اب تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. پہلے مطاف جو تھا وہ اتنا جس طرح اب ہے نا، ایسا نہیں. اتنا اب عظمت میں تو ہر وقت بڑا ہی بڑا ہے. ظاہری جو اس کی جو پھیلاؤ یا جو بھی ہے وہ تو اب کافی. مجھے ایک صاحب سے، مطلب ایک صاحب آتے تھے ہمارے پاس کچھ سال پہلے، تو وہ بہت سال سے وہ مکہ پاک میں رہتے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے تو مطاف جو پہلے جو تھا تو وہ مقام ابراہیم تک مطاف تھا. اس کے بعد وہ گرد دھول مٹی جس طرح فرما رہے ہیں وہ ہوتی تھی، اور کبوتر کو لوگ دانے ڈالتے تھے کبوتروں کو. ہم نے وہ مطاف دیکھا ہم نے. تو اب تو توسیع ہو کر مطاف کافی ظاہری طور پر بڑھ گیا ہے. تو اصل کعبے کے گرد جو طواف کرے نا، تو
وہ مطاف، وہ جگہ مطاف کہلاتی ہے. اب وہ سارا مسجد حرام میں ہی ہے مطاف جو بھی ہے، اور اوپر بھی اب تو مطاف بن گیا ہے، اوپر سے بھی طواف کیا جاتا ہے. لیکن پھیرا بہت ویسے آپ بولیں گے جتنا زیادہ چلیں گے ثواب زیادہ ملے گا. میں یہ غور کر رہا تھا کہ اصل لکھا یہ کہ جتنا کعبے کے قریب ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. یعنی افضل وہ ہے کہ کعبے سے جتنا قریب ہو، مگر اتنا قریب بھی نہ ہو کہ غلاف کعبہ سے ٹکراتا رہے. قریب مطلب قرب. اللہ نصیب کرے، دونوں سعادتیں نصیب کرے. یہ سعادت تو زیادہ سعادت، بڑی سعادت تو قریب سے طواف کرنا ہوا. اب مجبور ہو میرے ایسا آدمی تو کیا کرے. اوپر سے اس بار میں نے اوپر سے ویل چیئر پر کیا تھا طواف، تو اوپر سے نیچے سے ویل چیئر کی اجازت نہیں تھی. یہ سنا تھا کہ جب بھیڑ نہیں ہوتی لوگوں کی، رش کم ہوتا تو نیچے سے بھی اجازت دیتے ہیں، ورنہ اوپر سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت الحمدللہ ہم کراچی فیضان مدینہ میں ہیں اور اعتکاف والوں کی خدمت کے لیے ڈاکٹروں کی بھی پوری ٹیم ہے. پچھلے سال بھی تھی، الحمدللہ ہر سال ہی ہوتی ہے. اس سال کے بارے میں پوچھتے ہیں. بتائیے جی، پچھلے سال اور اس سال میں فرق آپ کو کیا لگا؟ پچھلے سال سے اب بہت فرق ہے. پہلے ہمارے پاس پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے جی آئی ٹی کے لیے، ایک گیسٹرک پین میں، ڈائریا میں. الحمدللہ اعتکاف مجلس نے اس سال بہت اچھا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے مسالہ جات بہت کم کر دیے ہیں، آئل بہت کم کر دیا ہے ہم نے، اور دہی کا بھی ہے سحری میں. تو الحمدللہ بیماریوں میں بہت ہمارے پاس پیشنٹ یوں سمجھے کہ 70% کم ہو چکے ہیں. 30% وہ پیشنٹ ہیں جو گلے کے لیے ہیں اور ٹیمپریچر یا وائرل انفیکشن کے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مزید کوئی وائرس بھی پھیل رہے ہیں کراچی کا؟ ظاہر ماحول ابھی گرمیاں بھی ایسا لگ رہا شروع ہو گئی ہیں کراچی میں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسکن ڈیزیز بہت ہے کراچی میں اس ٹائم، جلدی امراض بہت زیادہ ہیں، صفائی کے لوگ خیال رکھتے نہیں ہیں، تو نزلہ ان کا جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہوگا. نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، یہ بڑے مسائل چل رہے ہیں. اس میں احتیاط اگر بتائیں تو اس میں ہاتھ کو صاف رکھنا، پانی کا استعمال کرنا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا. ٹھنڈا شربت، ٹھنڈا پانی اعتکاف میں بھی ہم منع کر رہے ہیں. ناظرین اگر آپ مجھے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ گلے کے حوالے سے حفاظت ہو تو یہ ٹھنڈا شربت، ٹھنڈا پانی، اور اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوں گی. پیارے سامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ ہم نے ڈاکٹروں کی ٹیم جو فیضان مدینہ میں ہے ان کے کمنٹس ہم نے سنے. ہر سال ہی کوشش کی جاتی ہے کہ معتکفین جو اعتکاف والے ہیں ان کی صحت کا ہم خیال رکھیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر اللہ نہ کرے پھر بھی احتیاطوں کے باوجود بھی اگر پھر بھی کوئی بیمار ہو جائے، ایسا معاملہ ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس ہم خدمت کریں گے، ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہر میڈیسن پڑی ہوئی ہے. دیکھ لیں ناظرین کہ یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ فیضان مدینہ مرکز میں 24 گھنٹے ڈاکٹروں کی ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں پھر اللہ نہ کرے احتیاطیں کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ہیں نا آپ کی خدمت کے لیے. الحمدللہ ڈاکٹروں کی ٹیموں کو بٹھایا ہوا ہے تاکہ اعتکاف والوں کی صحت کا خیال بھی رکھا جا سکے. ڈاکٹروں کی ٹیم صحت کا خیال رکھتی ہے، علاج کا خیال رکھتی ہے. اس بار صحت کا خیال تو یہ ہماری مجلس نے بہت رکھا ہوا ہے، اور یہ مسالے آدھے کر دیے، تیل مسالے آدھے. تو اس سے وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ 70% مریض کم ہو گئے. پہلے کیا ہوتا تھا، تیسرے چوتھے روزے سے ہاسپٹل میں ہماری جو فیضان مدینہ کا ہاسپٹل ہے اس میں گیما گیمی ہوتی تھی مریضوں کی. کوئی کھانس رہا ہے، کوئی چھینک رہا ہے، کوئی بخار میں تپ رہا ہے، کوئی وامٹ، کوئی پیٹ پکڑ کے پڑا ہے. تو اس بار جب یہ کھانے میں احتیاط شروع ہوئی، بعضوں کے موڈ خراب بھی ہوئے ہوں گے کہ یار سمجھے، لیکن یہ کہ الحمدللہ اس بار بیماریاں کم ہیں. ابھی 10 تاریخ میں جو 10 آخری ہے نا، اس میں بیماروں کی تعداد بڑھے گی، ڈاکٹروں کو خدمت کا موقع ملے گا، میرا غالب گمان ہے. تو اب آپ بولو گے ہیں ہاں اس کباب سموسے جو کھا کے آئے ہوں گے نا، پکوڑے سب یہاں نکلیں گے. اب امکان نہیں ہے، ہم لوگ تو نہیں کھلا رہے یہ چیزیں، لیکن یہ باہر سے کھا کر آئیں گے، وہ کھانسے گی بھی، چھینکے بھی، اس میں ایک تعداد ہوئی شاید یہ سب کرے گی. آپ تھوڑا ہوشیار رہیے گا، ہمت رکھیے گا اور ایسوں کی دل جوئی کرنا.
تو انشاءاللہ یہ علاج ہوتا رہے گا. شفا تو رب نے دینی ہے, بندہ تو خالی کوشش کر سکتا ہے. تو جہاں بھی اپنے مدنی مراکز ہے تو وہاں سب جگہ پیغامات تو گئے ہوئے ہیں, اور امید بھی ہم رکھ سکتے ہیں کہ بہتری ہی ہوگی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ الکریم. تو آئندہ بھی مطلب یہ کہ آپ ہماری جو مجلس ہے اعتکاف کی ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں. بعض ان کے ساتھ فری ہوں گے نا تو بولتے ہیں کیا ہے یہ پکا لیا وہ, حالانکہ اتنا بھی وہ نہیں ہے. دہی کھلا رہے ہیں الحمدللہ, اور دہی وافر مقدار میں دے رہے ہیں کہ اگر کوئی اکیلا دہی روٹی کھانا چاہے تو وہ بھی کھا سکے گا. لیکن اب دہی روٹی اترے تو نا, یہ تو بوٹے اتارنے ہیں بغیر چبائے. تو ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے نا خدمت کے لیے, خدمت کا موقع دینا ہے. تو یہ کہ جو بھی آپ کو دیا جاتا ہے, بریانی دی جاتی ہے, پلاؤ دیا جاتا ہے اور قورمہ, مگر ان سب میں کوشش کی جاتی ہے کہ مسالہ وغیرہ کم ہو, تیل کم ہو, مسالہ کم ہو. آدھے آدھے کا فارمولہ ان کو دیا تھا, مشورہ دیا تھا آدھا آدھا کر دو سب. تو الحمدللہ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. بعض قومیں جو ہے نا مرچ مسالے کھاتی نہیں ہیں, مرچیں نہیں کھاتی, یعنی کہ ابلے ہوئے چاول کھا لیں گے یا سبزی کھائیں گے, سلاد کھائیں گے, ان کی صحت ایسی ہوگی کہ دیوار کو ٹکر مار کے دیوار کو گرا دیں. یہ مبالغہ کر رہا ہوں میں. اور ہم لوگ دیکھنے میں بھاری بھرکم ہوتے ہیں لیکن 2 قدم چلتے تو کر کے بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے. تو ایک تو بس یہ کھانا پینا جو ہے نا, یہ تقریباً 80% بیماریاں جو ہے یہ کھانے پینے سے ہوتی ہیں, بد پرہیزیوں سے. تو یہ بد پرہیزی ہے. تلی ہوئی غذائیں رمضان شریف میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں, سارے سال میں نہیں ہوتی. پھر ان کا معیار بھی نہیں, تو ہم تو گھر میں بناتے ہیں. گھر میں تو مٹیریل تو باہر سے لانا پڑتا ہے نا. کسی کا ایک کلپ سنا تھا, ڈاکٹر کوئی تھا یا کوئی محقق تھا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اس نے تو حیرت انگیز باتیں اس میں کی تھی کہ یہ سارے سال کی دالیں جمع ہوتی ہیں, چنے کی دالیں, جس سے یہ بیسن بنتا اور پھر پکوڑیاں تلتے ہیں, پکوڑے تلتے ہیں. پکوڑی بعض قومیں پکوڑی بولتی ہیں, بعض پکوڑے بولتے ہیں. تو خیر ہم لوگ پکوڑا ہی بولتے ہیں. ہم تو میمنی میں تو پھلوڑیوں, یہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا تو شاید, تو ہم یہ بولتے ہیں. تو یہ پکوڑے جس سے بنتے ہیں نا وہ دالیں, اس میں ایک تو وہ پڑ جاتے ہیں مطلب کیڑے, لال لال کیڑے آپ نے دیکھے ہوں گے, یہ پڑ جاتے ہیں, جالے بند جائیں گے. پھر ہم نے دیکھا نہیں ہے اس لیے جو آٹا ہمارے پاس ہے, مگر وہ اونٹوں کی مینگنیاں کہاں نہیں ہیں, یہ ہر چیز میں گھس جاتے ہیں. اناج کے گودام میں تو خاص ہوتے ہی ہیں. تو یہ میں نے اونٹوں کا بولا, تو چوہے کہاں نہیں ہوتے. تو ان کی مطلب مینگنیاں اور پتہ نہیں کیا کیا مکس. ابھی اس کی چھانٹی کون کرے گا, یہ صفائی کون کرے گا. تو یہ سب پیس کر پھر جب یہ کچھ مرچ مسالے جاتے ہیں, ہری مرچ کے پیس, اور یہ تب پھر تلتے ہیں تو خوشبو سے دماغ تر ہو جاتا ہے کہ ابھی ڈبکی مار دوں کڑھائی میں. لیکن یہ آٹا جو ہے نا ان دنوں میں خاص, اس نے کہا تھا رمضان میں اسٹاک جو ہے نا پرانا یہ نکالا جاتا ہے, اور یہ آٹا ہوتا ہے جس کو قوم شوق سے کھاتی ہے. اب آپ بولو کہ بیمار تندرست ہو جائے گا, تندرست بیمار ہو جائے گا یہ کھا کے. ہم تو گھر میں تلتے ہیں. جب پھر یہ تیل جو ہے نا جس کو وہ گرم کرتے ہیں, جوش, جب تک جوش نہیں آتا یہ چیزیں پکتی نہیں ہیں. تیل کو جوش آتا ہے تو اسے فری ریڈیکلز بنتی ہیں, تو یہ مطلب نقصان دہ ہوتی ہیں, اور یہاں تک کہ یہ کینسر کا باعث بھی بنتی ہے. تو اس لیے یہ تلی ہوئی چیزیں جو ہے نا, یہ جتنا بندہ بچے نا صحت اچھی رہے. تلی ہوئی چیزیں بہت کھاتے ہیں رمضان میں خاص کر. اب یہ 10 آخری دن آئیں گے نا تو کراچی کے کافی, یہ ابھی نہیں سن رہے ہوں گے مجھے, ہر سال جب ہم سمجھاتے بھی ہیں نا تو یہ اس طرح کا طبقہ جو نا یہ ادھر ادھر, فیضان مدینہ ہے بڑی جگہ, ادھر ادھر ہوتا ہے. بس بیچارے اللہ پاک توفیق دے جس کو سنے. تو بس ہم سب کو روک تو نہیں سکتے نا. تو یہ مطلب میں نے دیکھے ایسے ایسے بیمار پڑے ہوتے ہیں بیچارے, بخاروں میں, کئی بخار, پھر ڈرپ پہ. تو یہ قوم چندہ دیتی ہے, یہ
ड्रिप में चढ़ रही हैं, लेकिन ये क्या, पैसे अपनी जगह पर, लेकिन तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इबादत में दिल ना लगे, नमाज ना पढ़ सके, तरावी ना पढ़ सके। नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो पढ़नी होगी, लेकिन ज़रा कि फिर रोज़े भी, फिर एहतिकाफ में अगर 10 दिन का जो एहतिकाफ है आखिरी सुन्नत एहतिकाफ, उसमें अगर एक रोज़ा भी बीमारी की वजह से भी छूट गया, एहतिकाफ गया, अब एक दिन की क़ज़ा बाद में करनी होगी। तो ये उन्हीं दिनों भी कर सकता है, क्योंकि उसका अब 10 दिन का एहतिकाफ तो टूट चुका। तो अल्लाह सेहत दे और उन्हीं दिनों सेहत मिल जाए तो रोज़ा रख कर एक दिन का एहतिकाफ कर सकता है। यानी सूरज डूबा उस वक्त ये एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में हो और कल का रोज़ा रख ले, कल सूरज डूबेगा तो इसका एहतिकाफ एक दिन का पूरा होगा। ये क़ज़ा की नीयत से करेगा तो क़ज़ा इसकी हो जाएगी अदा। तो यूँ मतलब ये कि खाने पीने में, अच्छा फिर ये खाली एहतिकाफ की एहतियात नहीं है, ये उम्र भर अगर हम एहतियात करेंगे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। अब वो 97 ईयर्स ओल्ड ये बुज़ुर्ग जो देखे ना हमने, अगर इनसे आप इंटरव्यू लेंगे ना कि बाबा जी आप खाते पीते क्या है, फिर हमारी आंखें खुलेंगी। कह रहे ये हकीकत बोलता हूँ, इतनी उम्र में ये मज़े से बैठे थे यार, ये चलते फिरते भी होंगे, भाग दौड़ भी करते होंगे। इस तरह के लोगों को पूछेंगे ना तो ये बताएंगे भाई हम तो सब्जियां ज़्यादा खाते हैं और चावल कभी शौक से खा लिए तो उबले हुए, चाय पी ली तो पानी में पक्की हुई थोड़ी सी चाय पी ली। ये दूध पत्ती हम नहीं पीते, दूध पत्ती बहुत ख़तरनाक होती है, दूध पत्ती चाय हम लोग बहुत पसंद करते हैं। वो निकोटीन पता नहीं क्या क्या अला बला इसमें, अरे कोई भी मतलब चीज़ अननेचुरल अंदाज में खाई जाएगी तो नुकसान करती है। तो इस तरह मतलब हम लोग हम टेस्ट के आदी हो गए, हमको मज़ा आना चाहिए, चाहे क़ज़ा जल्दी आ जाए लेकिन मज़ा आना चाहिए। तो मज़े के चक्कर में हम अपनी सेहत को बर्बाद करते रहते। ये आपको बाबा जी का, अब शायद ये मेरी बात गई ना, ये हमारे बुज़ुर्गों की मजलिस हो सकता है इनसे इंटरव्यू ले लें, हमें मालूमात हासिल होगी कि इस तरह की बातें सुनकर वो बड़े फ़ायदे होते हैं। मुझे बहुत पहले एक हकीम से मुलाकात किसी ने करवाई थी, दावत इस्लामी के या तो शुरुआत के दिन थे, शायद शुरुआत के दिन होंगे, इससे पहले हो सकता हो ये पहले का वाक़या। तो वो ऐसी बातें कर रहे थे कि और बूढ़े थे लेकिन जवानों को पीछे रखते हैं यार, इस तरह चल फिर रहे थे, अल्लाह अकबर। और ये एक मशहूर हकीम है, अब वो दुनिया में नहीं है, उसके भी उस्ताद थे ये। तो माशाअल्लाह से प्यारी प्यारी बात कर रहे थे, मुझे कह रहे थे तुम सांस रोकना सीख लो, सांस रोको, सांस लेकर छोड़ दो और अब अपने वज़ाइफ विरद पढ़ते रहो। इन्हें बकौल उसके जो मुझे याद आ रहा है कि मैं सांस लेकर 2 घंटे तक रोक लेता हूँ, बोला इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और बता रहे थे कि इन्हें ऐसा तबका भी मौजूद है जो सुबह सांस लेता है शाम को निकालता है, उनकी सेहत। अब ये आपके लिए भी नई बात होगी, हो सकता है पहले भी मैंने बताया होगा। तो ये भी एक मतलब अजीब अजीब मतलब हिसाब किताब है। तो सांस जिससे कि कभी खुली फजा में जाए नसीब, सुबह की शुरू की धूप होती ना बहुत अच्छी होती है, सूरज निकला और अब जो ये किरणें पड़ी ना ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये 20 मिनट तक भी अगर ले ले बंदा तो बहुत फ़ायदे, सुबह की तरह शाम की सूरज डूबने से पहले के 20 मिनट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये अगर धूप ले ले तो बहुत सेहत अच्छी होगी और बदन के दर्द हैं और मैंने कई चीज़ों में ये फ़ायदा करती है धूप, विटामिन डी से भरपूर होती है। तो ये मतलब इसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि मुझे इस तरह करें कि नाक से लंबा सांस लें, नाक से लंबा सांस लें और मुंह से निकाल दें, फिर मुंह से लंबा सांस लें, लंबा जितना ले सकते हैं वो लें और नाक से लेकर मुंह से लेकर नाक से। इनके भी सांस के भी फायदे नहीं, यहाँ तक कि फेफड़े के अंदर कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो हवा से ही मरते हैं। हम सांस किस तरह लेते हैं,
इस तरह सांस ले रहे होते, फेफड़े के अंदर हवा सही मानों में फेफड़ा भरता ही नहीं और हमारी सांस पूरी हो जाती है। तो फेफड़े के अंदर वो जरासीम फिर रह जाते हैं अंदर, जो अंदर आ गए, पैदा हो गए। तो अब ये फिर जो भी मसाइल करते हैं, आपने फेफड़ों के अमराज भी सुने तो होंगे, अल्लाह पाक महफूज रखे हमें। जो मरीज़ हैं मुसलमान बेचारे वो सेहतयाब हो जाएं, लेकिन ये कि फेफड़ों की बीमारियां भी हैं। जब मैं दुआओं के पैगामत बनाता हूँ, मुझे कई फेफड़े के मरीज उसमें होते हैं, फेफड़े ख़राब हो गए, फेफड़ों में बीमारी है, फेफड़े में तकलीफ है। तो बेचारे अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। जब जब मौका मिले हवा ताज़ा होनी चाहिए। अब हम तो हवा ताज़ा पर तो पाबंदी है ना, कमरा पूरा बंद रखते हैं, खिड़की ये वो सब बंद रखते हैं, ताज़ा हवा फ्रेश एयर नहीं आने देते अंदर। तादाद घरों में नहीं आती फ्रेश है, तो उसमें अब अंदर लेंगे तो अंदर जरासीम ही रुकेगा जाके कहीं, जो जाएगा वो चिपक जाएगा कहीं। तो फ्रेश है, खिड़की खोल के खिड़की के पास उसके सांस ले। या घर के बाहर भी मौका तो मिलता है, लेकिन अब गाड़ियां चल रही हैं, धूलें उड़ रही हैं, ये नहीं। सुबह का वक्त या जब ट्रैफिक रुके घंटों हो गए, या कोई पार्क हो, जंगल हो, जहाँ ये गर्दो गुबार ना उड़ता हो, तो वो हवा साफ होती है, अच्छी होती है। पार्क की हवा बेहतरीन होती है कि चारों तरफ जहाँ दरख्त हो, हरियाली हो, तो ये हरियाली और ये दरख्त क्या हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस में निकालते हैं ये लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि दरख्तों को आपकी खिदमत में लगा दिया। लेकिन हम दरख्तों के पास जाते नहीं है, दरख्त लगाने के लिए तैयार नहीं है। सबको दरख्त लगाने चाहिए जिसके लिए मुमकिन है। अपने घर में भी दरख्त रखने चाहिए। कमरे के दरख्त भी आते हैं, गमले होते हैं बाकायदा, कमरे में दरख्त होता है। भले अब अगर कमरा बंद भी है तो हो सकता है कि कम नुकसान हो, कि वो हवा लेता रहेगा, ऑक्सीजन देता रहेगा, हवा लेता रहेगा, ऑक्सीजन देता रहेगा, यानी माहौल को मैनेज करता है। ऐसे पौधे मेरे पास भी है, इंडोर प्लांट, इंडोर प्लांट कहलाता है। हाल ही किसने दिए, शायद हाजी रजा ने दिए होंगे मेरा ख्याल है, मेरे कमरे में भी रख दिया है गमला, बहुत बड़ा इंडोर होता है ये कमाल का यार। ये तो पानी भी शायद पता नहीं डालते ही नहीं डालते इस पर, इस समय भाई डालते हो तो याद नहीं मुझे। पानी में तक गिरे उड़े तो ये है, जिंदा सलामत है, खिदमत पे लगा हुआ है। तो ये खिदमत के लिए लगे हुए हैं, तो इनसे खिदमत ली जाए। सब घर में अपने किसी से मशवरा कर ले कौन कौन से हम मतलब गमले रखें, पौधे रखें। लेकिन गमले का पानी जो है ना ये खतरनाक होता है। हमारे यहाँ जो गमले होते हैं इनकी वो रंगीन काली काली खाद होती है ना, ये खाद आमतौर पे इसमें गाय बकरी उनके गोबर और मैंगनिया ये चीज़ें होती है, मिक्स होती है। या गटर बगीचा जहाँ से गटर का पानी, सीवरेज का पानी जहाँ जमा होता है फिर आगे बढ़ता है, तो ये नसीब में ये जमता है क्या कचरा इसका, वही दुनिया भर का गंद जो उसमें जमा होता है, इसकी खाद बनती है। क्या शान है मेरे रब की कि ये भी यानी कि ज़ाया नहीं है, ये भी पौधों की ग़िज़ा है, खेतों की ग़िज़ा है। तो यूँ मतलब है कि उसके पानी से बचना है, अपने आप को इन्हें ऐसी जगह रखना है जहाँ उसका पानी न खुद पर आए न किसी पर आए, न पाँव उसमें भरे सने हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह इंशाल्लाह उसके फ़वाइद लिए आप वो बरामदों में रखें, मुनासिब जगह पर, ये हर एक अपने घर में रखें। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो 97 साल की उम्र देखनी है तो वैसे भी बोल रहा हूँ, तो अल्लाह के हाथ में कि कब दुनिया से जाए। इस उम्मत की उम्र जो है ये औसतन एवरेज जो है 60 और 70 के दरमियान है। तो जवानी में भी लोग जा रहे हैं और ज़्यादा उम्र भी पा रहे हैं, लेकिन ये एवरेज 60-70 है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हाजी अमीन आज कराची में हैं हुजूर, और बता रहे हैं कि मुतकिफ़िन से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से 300 से ज़ायद इस्लामी भाई 12 माह के लिए आलमी मद्दी मकसद फैज़ान मदीना में हाजिर हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ मौजूद मुतकिफ़िन में से 173 इस्लामी भाई 12 माह के लिए अपनी नियतें पेश कर चुके हैं, और आज मज़ीद 60 से ज़ायद इस्लामी भाइयों ने 12 माह के लिए अपनी नियतें पेश की हैं। सुभान अल्लाह।
تو باہر سے جو 12 ماہ والے آئے ہیں یہ تو آئے ہیں 12 ماہ کے نام پر نام لکھوا کرو یعنی یوں کسی حد تک پکا کام کر کے آئے ہیں. تو ان کو تو آج بھی نیاز بخش ہم نے بانٹے تھے کیونکہ آج 17ویں رات ہے نا جی. اصحاب بدر کی رات ہے. ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شب عرس ہے. تو بانٹنے ہو سکتا ہے اس کا شاید کلپ بھی بنا ہوگا, نیاز بھی کی تھی ہم نے. تو یہ کہ یہ تو بانٹے ہم نے, اب سب کو ہے کچھ اور بھی ہیں باکس. پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی نیاز باکس ان کے بھی سال ثواب کے لیے وہ بھی بانٹیں گے انشاءاللہ 21ویں شب کو. اب جتنے ہیں اتنے ہی یہ 12 والا دکھا رہا ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. آج سحری میں بھی کچھ بانٹیں گے انشاءاللہ, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ 12 ماہ پورے کرنے ہیں, ہٹنا نہیں ہے. شروع میں ہو سکتا ہے کچھ کوفت ہو, بیماری ہو جائے, کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا ساتھی ٹکر جائے, اسلامی بھائی جس کو اپنے کہتے ہیں, اس سے ناموافقت ہو جائے, انبن ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو اپنے 12 ماہ کا سفر پورا کرنا ہے. سفر مدینہ بھی تو کرنا ہے نا. تو اس قافلے میں بھی ایک سے ایک بعض اوقات ٹکر جاتے ہیں, بالکل یعنی کہ مذاق خراب کرتے ہوتے ہیں, جب بد اخلاق بھی ہوتے ہیں بعض. لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ حج چھوڑ کے بھاگ گیا ہو اور ایسا آدمی ہمارے کارواں میں آ گیا قافلے میں تو میں تو نہیں جاتا حج پہ بھائی, ایسا ایک بھی نہیں دیکھا. جب ایک بھی اس میں نہیں دیکھا تو 12 ماہ کے سنت سیکھنے سکھانے کے قافلے میں بھی ایک بھی ہم نہ دیکھیں. ایسا ہونا چاہیے نا. نہ وہ حج اور مدینہ کا سفر چھوڑنا ہے, نہ یہ سفر اللہ کے دین کی خدمت کا, نیکی کی دعوت عام کرنے کا, سنت سیکھنے سکھانے کا, یہ سفر بھی نہیں چھوڑنا ہے, پورا کرنا ہے. لیکن ایک تعداد یہ بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ 12 سے پھر دوبارہ کرتے ہیں دوسرے 12 ماہ. اس میں شاید ہو سکتا ہے کچھ بیٹھے ہوں گے جس نے 2 بار 12 ماہ کا سفر کیا ہو. ایک ادھر کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ جو اعتکاف کے معلمین ہیں, تو آج ان سے ملاقات ہوئی. اس میں ایک ہمارے اسلام میں تو 11-12 ماہ ہو چکے ان کے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. تو ایسے کئی ہیں امیر علیہ سنت آپ نے ماشاءاللہ قبول کیا ہے, تو یہ اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں الحمدللہ. 12 ماہ 25 ماہ اور وقف مدینہ, اس میں تو پوری زندگی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے حیدر شاہ سوال کر رہے ہیں, جنگ سے ان کا تعلق ہے. یہ کہہ رہے ہیں نماز کے دوران اگر کوئی شخص
نماز میں غلطی کر رہا ہے، جیسے رکعت میں بھول کر رہا ہے یا ایسا لگے کہ یہ عمل کثیر کر رہا ہے، تو کیا اسے کوہنی سے یا کوئی ہاتھ کے اشارے سے اسے بتا سکتے ہیں نماز کے دوران ہی؟ عمل کثیر کر ہی چکا ہے اب تو نماز میں، تو نماز جب کہ اس نے نماز کی اصلاح کے لیے نہ کیا وہ یہ عمل، تو اب نماز تو اس کی ٹوٹ گئی، اب اس کو مسئلہ ہی بتا دیا جائے۔ بہرحال لیکن نماز پڑھتے ہوئے کسی کو بول نہیں سکتے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو وہ غلطی کر رہے ہیں، یوں نہیں تو یوں کر لو، تو یوں زبان سے بولیں گے تو بولنے والی کی گئی، اور اگر خارج کی مان لی اس نے تو اس کی بھی گئی۔ بعض اوقات وہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ نماز مائک میں نہیں ہوتی، تو جیسے پبلک زیادہ ہے، جیسے واقعات ہوئے ہیں سمجھے کہ اب مائک بند ہو گیا، اچانک بجلی فیل ہو گئی، اب کیا کرے، مکبر کا انتظام بھی نہیں، یا جہاں ہے زیادہ تر یہ کہ جس کے مائک بند ہونے گیا، مائک بند ہو گیا تو اب مسئلہ ہو گیا، مکبر تو ہے نہیں، تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو کچھ تو آواز آ جاتی ہے، دور تک نہیں جاتی، تو پھر یہ رکوع میں چلے جاؤ، اس کو سنا اس طرح کہ کسی نے مطلب یہ کہا تھا، تو ظاہر ہے کہ اب اس کی جنہوں نے مانی اور رکوع میں گئے تو سب کی ٹوٹ گئی نماز، اور یہ کہنے والا نماز میں تھا تو اس کی بھی گئی۔ حضور یہ واقعہ میرے سامنے ہوا ہے، میں یہی یاد کر رہا تھا۔ اور یہ تراویح عموماً وتر جو ہے نا، یہ عام دنوں میں تو جو ہے وہ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، تو یہ ماہ رمضان میں وتر بھی جماعت سے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو امام صاحب چلے گئے رکوع میں، جب امام صاحب رکوع میں گئے، میں نے دعائے قنوت کیے بغیر رکوع میں چلے گئے، تو جیسے ہی وہ رکوع میں گئے تو پیچھے کے جو مقتدی تھے وہ دعائے قنوت کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، تو پیچھے سے جو نماز میں نہیں تھے انہوں نے آواز لگائی، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، سب رکوع میں چلے جائیں، تو امام صاحب کا وہ ان کا سن کر سب رکوع میں چلے گئے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد میری خود ان سے بات ہوئی، تو کہا میں نے کیا غلط کیا، تو میں نے کہا یہ پھر مسئلہ ان کو بتایا تو کہنے لگے تو اس پہ میری کیا غلطی ہے، انہوں نے میری بات مانی کیوں؟ یہ ہوا تھا۔ میں کہا ٹھیک ہے، اب کیا آگے بات کرنے تو تھا نہیں، آگے بات بھی نہیں کرنا، زیادہ بولنا بھی نہیں، شخصیت جانی پہچانی بھی واضح ہوتی ہے نا، مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ کسی امام صاحب نے اعلان کیا کہ دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ادا کیا جائے گا، دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت کیا جائے گا تراویح میں، وہ بھول گئے امام صاحب اور سجدہ تلاوت کے آنے سے پہلے رکوع میں چلے گئے۔ اچھا، بحث پیچھے سے آواز لگانے لگے امام صاحب سجدہ کرنا ہے، کیا ہوا، کسی نے بولا کہ سجدہ کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے امام صاحب، سجدہ رکوع میں کہاں چلے گئے آپ؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ ویسے آیت سجدہ پڑھتے ہی رکوع میں گیا نیت کر کے تو بھی سجدہ تلاوت تو ہو جائے گا، تو خیر اب یہ مسائل کا بھی تو معلوم نہیں ہوتا نا، پھر یہ کہ اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے اس کو کہا تو وہ اس کی مان لی تو وہ نماز تو ٹوٹ جائے گی۔ پرانے کپڑوں کا استعمال، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس وقت آپ رضی اللہ عنہا اپنا نقاب مبارک سی رہی تھی، اس نے عرض کی اے ام المومنین، کیا اللہ پاک نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی، یعنی اب مال وغیرہ کی کثرت نہیں ہوئی، زیادہ نہیں ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ کیا مبارک نام ہے اور کیسا پیارا ہے لقب عائشہ محبوب محبوب رب العالمین۔ زوج مصطفیٰ حضرت عائشہ، صالحہ پارسا حضرت عائشہ، عابد
आबिदा जाहिदा हजरत आयशा, साबिरा शाकिरा हजरत आयशा, आलिमा आमिला हजरत आयशा, सैयदा आयशा हजरत आयशा, हजरत आयशा हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आज 1446 हिजरी के रमज़ान करीम की 17वीं रात है और हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और असहाब बद्र की आज उर्स की भी रात है कि आज इन 17 रमज़ान को ग़ज़वा बद्र भी हुआ था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बीबी आयशा सिद्दीक़ा और असहाब बद्र की नियाज की तरकीब की है। आपने भी ना की हो तो कर लीजिएगा। और नियाज में हमारे खाना वगैरह जो हमारे टेबल पर है वो शामिल है और ये डिब्बे जितने भी हैं ये सब नियाज में शामिल है और दूसरे भी हमारे पास। तो इन डिब्बों के लिए भी नियत की हुई है कि ये असहाब बद्र और बीबी आयशा सिद्दीक़ा की नियाज है। नियाज बॉक्स ये इंशाअल्लाह जो 12 माह के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं आशिकान रसूल दावत इस्लामी के सुन्नत सीखने सिखाने के काफ़िलों में जिन्होंने 12 माह का सफ़र इख्तियार कर लिया और यहाँ आ गए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए, कराची के भी इसमें शामिल होंगे, उनको इंशाअल्लाह ये नियाज बॉक्स पेश किए जाएंगे। या सय्यदा या तय्यबा या ताहिरा या आबिदा, किस तरह आपकी हो बयां शान आयशा, जब मदहा गो है आपका कुरान आयशा, किस तरह आपकी हो बयां शान आयशा, जब मदहा है आपका कुरान आयशा। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। 16 मार्च 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, किस खाने में शैतान भी इंसान के साथ शरीक हो जाता है? जवाब, जिससे पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। सवाल नंबर 2, अगर शैतान ने खाने में शरीक होकर खाना खा लिया तो क्या करने से शैतान सारा खाना कै कर देता है? जवाब, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह पढ़ने से। सवाल नंबर 3, कुरान पाक में किस इंसान की ये सिफत बयान हुई, भलाई से बहुत रोकने वाला? जवाब, वलीद बिन मुगैरा की। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी झंग, नज़र अब्बास अत्तारी मदनी उकाड़ा पंजाब, बिनते दिलदार कराची, बिनते मोहम्मद यूनुस अत्तारिया कामोकी, मोहम्मद अहसन अत्तारी इस्लामाबाद, फुरकान अत्तारी हासिलपुर, बिनते मोइनुद्दीन अत्तारिया औरंगी टाउन कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम मोहम्मद अहसन अत्तारी इस्लामाबाद। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे इनके एड्रेस पर 1 साल तक कलर्ड माहनामा फ़ैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज जो नाजरीन से सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद कितने साल दुनिया में रहे? सवाल नंबर 2, काबे के गिर्द जहाँ तवाफ़ होता है उसे क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 3, सबसे लंबी उम्र पाने वाले सहाबी रसूल का नाम बताइए। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम, 2 हरीस आसूदा नहीं होते, एक इल्म का हरीस के इल्म से कभी उसका पेट नहीं भरेगा और एक दुनिया का लालची कि ये कभी आसूदा नहीं होगा। रमज़ान से करार है, रमज़ान से करार है, रमज़ान से करार है, रमज़ान से करार है। हर लहज़ा पुरबहार है, हर लहज़ा पुरबहार है, हर लहज़ा पुरबहार है, रमज़ान से करार है, रमज़ान से करार है, रमज़ान से करार है, रमज़ान
से करार है, रमजान से करार है। बेचैन सीना मुंतज़िर, आंखें तपाक दिल, बेचैन सीना मुंतज़िर, आंखें तपाक दिल, हर उज़्व बेकरार है, हर उज़्व बेकरार है, हर उज़्व बेकरार है, रमजान से करार है, रमजान से करार है, रमजान से करार है, रमजान से करार है। इस माह में होती है ग़िज़ाओं में भी बरकत, मिल जाती है खाने को हर एक चीज़ बकसरत, इस माह की बरकत से सजा खान मुबारक, इस माह की बरकत से सजा खान मुबारक, खान मुबारक, रमज़ान मुबारक तुम्हें रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक तुम्हें रमज़ान मुबारक। शहरी के वो लम्हात, वो इफ्तार की घड़ियाँ, होठों पे दुरूदों की सलामों की है लड़ियाँ, जारी जो ज़बानों पे है कुरान मुबारक, जारी जो ज़बानों पे है कुरान मुबारक, कुरान मुबारक। حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے، اور یہ کنیت اولاد کے نسبت سے نہیں بلکہ بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات بے شمار ہے، جن میں سے ایک صدیقہ بھی ہے، کیونکہ آپ کی صداقت کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے، اور ایک لقب حمیرہ ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لقب سے یاد فرمایا ہے۔ 17 رمضان منگل کی رات 57 یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حسب وصیت رات کے وقت جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ بوقت وفات آپ کی عمر شریف 67 ایئرز تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں آتا ہے کہ فقہ و حدیث کے علوم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت ہی بلند ہے، عبادت میں بھی آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، علم طب میں بھی آپ کافی مہارت رکھتی تھیں، سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں امہات المؤمنین میں بہت ممتاز تھیں۔ چنانچہ ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اس وقت 1 لاکھ درہم کہیں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہ چھوڑا۔ اللہ کریم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت ہو، اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی بہترین کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں آپ کیا کیا پڑھ سکیں گے، آئیے جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی برائیوں سے بچنے کا ذکر موجود ہے، لیکن غیبت ایک ایسی برائی ہے جس سے صرف بچنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا، بلکہ اس برائی کی قباحت کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ غیبت کے بارے میں احکام کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے لیے آج ہی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے کتاب غیبت کی تباہ کاریاں۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں غیبت کے بارے میں بہت انوکھی معلومات کے علاوہ غیبت وغیرہ کی 1800 مثالیں موجود ہیں۔ یاد رکھیں، غیبت کے ضروری احکام سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔